لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، کہ ان پر موت آ جائے، ولا یخفف عنہم، اور نہ ہی ان سے جہنم کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو، ناشکری کرنے والے کو۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، اور پھر ان کے اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، اور وہ تینوں کے تینوں گروہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کے بعد انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، ان کی سزا اور ان کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو ماننے والے تو انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے، اور جو قرآن کے منکر ہیں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور فرمایا لا یقضی علیہم، کہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان پر موت آ جائے، اس لیے کہ اگر ان پر موت آ گئی تو پھر جہنم کا عذاب کون چکھے گا؟ لہٰذا قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اللہ فرماتے ہیں کہ موت تو دور کی بات، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا تو دور کی بات، ان سے جہنم کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ روز بروز ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے روزانہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اس عذاب کو بڑھایا جائے گا، اس تکلیف کو بڑھایا جائے گا۔ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر کفر کرنے والے کو اور ہر ناشکری کرنے والے کو۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جہنم کے اندر چیخیں ماریں گے، جیسے اللہ معاف کرے کبھی اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو انسان چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جہنم میں عذاب کی وجہ سے چیخیں ماریں گے، روئیں گے جہنم کے اندر۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر اگر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ چل پڑیں، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگے گا، پھر خون ختم ہو جائے گا، پھر ان کی آنکھوں سے پیپ نکلنے لگے گی، گند نکلنے لگے گا، لیکن جہنم کے عذاب سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ربنا، پھر اس وقت یہ پکاریں گے، اے ہمارے رب، دنیا کی زندگی میں تو مانتے نہیں تھے، جب جہنم کو، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا نعمل صالحا، آپ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے جو دنیا میں ہم کیے کرتے تھے۔ لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ اس دن انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن وہ اعمال کا دن نہیں، وہ جزا کا دن ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو قرآن کے ذریعے،
احادیث کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزار لو، تو جہنم کے اس عذاب سے تمہیں چھٹکارا مل سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت نہیں۔ جب یہ کافر لوگ اللہ سے پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی عطا نہیں کی تھی؟ اور اس زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم اس زندگی میں اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو تم کر سکتے تھے۔ کیسے؟ وجاءکم النذیر، اس لیے کہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، اور وہ خبردار کرنے والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈرانے والے سے مراد ہی اللہ کا قرآن ہے کہ جس نے ایک ایک چیز کو ہمارے لیے واضح کر دیا۔ اور بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، اور اس کے بعد بڑھاپا۔ اب جو یہ ان ادوار سے انسان گزرتا چلا جاتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے ایک نذیر ہے، خبردار کرنے والی بات ہے کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب بڑھاپے کے بعد تو اور کچھ نہیں ہے، موت ہی ہے۔ تو داڑھی کے اندر بالوں کا سفید ہو جانا، سر کے بالوں میں سفیدی آ جانا، یہ بھی ایک قسم کا ہمارے لیے نذیر ہوتا ہے، خبردار کرنے والا ہوتا ہے کہ اب تمہاری بھی موت قریب ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ درس پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی انسان کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں، نواسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کے نذیر ہوتے ہیں کہ اب تم اپنا بستر بوری باندھو، تیاری کرو، اب تمہارا وقت قریب ہے کہ تم نے موت کی طرف جانا ہے، قبر کی طرف جانا ہے۔ فرمایا فذوقوا، اب چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ، فما للظالمین من نصیر، آج قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہمیں موقع ہے، ہمیں چانس ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہمیں قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔